بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم میں سے کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، ایک انسان کو، تو تم میں ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام دھرنے لگا۔ اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں علم غیب تو کوئی نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو بعد کے بزرگوں کو آیا، حالانکہ وقت پیغمبر بھی موجود ہیں، اللہ نے ان کو بھی نہیں بتایا کون قاتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے قربان کی تھی نا، اس کے ذریعے وہ اگلا معجزہ ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے کہ اصل قاتل کون ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے پھر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو گائے قربان کی ہے نا، اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو جس کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ وقتی طور پہ مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ معجزہ ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آیا، بس وہ اس کے ساتھ پھر دوبارہ مر گیا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا، وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، معجزات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں اس قسم کے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں پر حجت آخری درجے میں تمام ہو جائے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا ایمان بڑے لیول کا ایمان ہو، کیونکہ انہوں نے تو پیغمبر کے جانے کے بعد اس دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اب پھر ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جس قوم کے ساتھ ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے معجزات جس نے دیکھے ہوئے ہوں، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح گردانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نا، کم از کم اسے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فهي كالحجارة او اشد قسوة، گویا کہ وہ پتھر ہے، اتنے سخت دل تم ہو گئے، یعنی اللہ کی وحی سے روگردانی کرتے، یا پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر میں سے پھر بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں کبھی اللہ کی محبت، اس کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہیں آئے، اتنے تم پتھر دل ہو گئے۔ پتھروں میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر چشمے جاری ہوتے ہیں، یعنی اس کی فزیکل ریزن کوئی بھی ہو، چشمے اللہ نے جاری کر کے انسانیت کی خدمت میں لگایا ہے پتھروں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک، چونکہ یہ ادب کی کتاب ہے، اس کی طرف اس کی تشبیہ بھی کی کہ پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، یہ انسان تو پتھروں سے بھی گئے گزرے، اور یہ عین ممکن ہے کہ فزیکلی بھی ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی جس طرح فزیکل ریزن رکھی ہوئی ہے، اس طرح اس کی ایک روحانی ریزن بھی اپنی جگہ میں موجود ہو۔ جس طرح میں کہتا ہوں شہاب ثاقب ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن الٹیمیٹلی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کس وقت ایسا ہوگا، اس کا ڈیسیژن کس نے لینا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، اور اسی کے پیچھے تو گاڈ ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو سورۃ الاعراف میں بھی آگے چل کے آئے گا نا، اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کے اثر کی وجہ سے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جی صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے ہیں جو خوف کے مانند پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ایسی ان کے اوپر بھی خشیت طاری ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم آبزرو نہیں کر سکتے الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں آبزرو کروا دے۔
وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کبھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم نوالے میں سے تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا امیجن کریں نا، جو لوگ اس لیول کے ایمان پر پہنچ چکے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ڈائریکٹ معجزات دکھا رہا ہو، وہی لوگ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اتنے بڑے فتنے آنے کے باوجود پورے پیشن کے ساتھ اس دین کو لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی وام بھی نہیں تھا اس معاملے میں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کا غلبہ کروانا ہے۔ اور مختصر سی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کروائی، اور یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، ورنہ تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا سٹیٹس بھی اسکندر اعظم والا ہے یا اس کے بعد چنگیز خان والا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے بعد انقلاب برپا کر کے بتایا کہ اللہ کی غیبی تائید ہے اس پیغمبر کے ساتھ، اسی لیے اس کے فالوورز اس کے بعد جبکہ ہزاروں لوگ جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، اس کے باوجود مختصر جماعت اس دعوت کے کام کو لے کے چلی۔ یہ اللہ کی غیبی تائید تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو۔